السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ امریکہ اسرائیل کے حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نہ صرف اکیلے شہید ہو گئے ہیں بلکہ اپنے خانوادے کے اہم ترین افراد کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، جس کا وہ بار بار اظہار کرتے تھے کہ میری یہ جو جان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اگر فنا ہونے پر رویا جا سکے۔ رب کے حضور تو پیش ہونا ہے، لیکن شہادت کا جو رتبہ ہے وہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ ایران کے سپریم لیڈر کے بارے میں بڑی جو افواہیں پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ وہ روس بھاگ گئے ہیں، وہ ادھر بھاگ گئے ہیں، وہ کہاں ٹنلز کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے دفتر میں وہ موجود تھے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود تھے، اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھے اور اپنے ان بہادر قیادت کے ساتھ وہاں پر موجود تھے جن کی وہاں پر شہادتیں ہو گئیں۔ لیکن ایران کی جو قوم کو انہوں نے جو کرج دیا ہے، ایران کی قوم کو جس نہج پر پہنچایا ہے، وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے دنیا کی تاریخ میں۔ دنیا نے دیکھا کہ جو 86 سالہ جو بزرگ تھے، انہوں نے کس طرح امریکہ اور اسرائیل سمیت جو دنیا کے اندر یہ جو طاقت کی بات کرتے ہیں، طاقت کے نشے سے چور ہیں، ان کو کس طریقے سے للکارا ہے۔ امام خامنائی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کی لیگیسی جو ہے وہ برقرار ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جنگ جب شروع ہوگی تو یہ جنگ ایسے ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ جو ہے وہ شروع تو امریکہ کر سکتا ہے، شروع تو اسرائیل کر سکتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ ہم کریں گے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس بار ہم عاشوراء کے طرز پر لڑیں گے۔ تو عاشوراء کے طرز پر لڑنے کا تو مقصد یہی ہے کہ شہادت حسینی سے سبق سیکھتے ہوئے، سبق لیتے ہوئے لڑنا اور عاشوراء برپا کرنا۔ تو لامحالہ اس میں انسانی جانیں تو جا سکتی ہیں، لیکن جو ایٹرنل ایک سوورنٹی، ایٹرنل ایک طاقت جو مل جاتی ہے، وہ ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ عاشوراء کی طاقت عاشوراء والے ہی جانتے ہیں۔ بہرحال یہ شہادتیں تو ہو گئی، لیکن ایران کا جو ڈیسائسو جو جوابی کارروائیاں ہیں وہ اسی طریقے سے جاری ہیں۔ ایران نے جو خطے کے اندر امریکہ کے اسرائیل کے جو ٹھکانے ہیں ان کے اوپر بھاری ہتھیاروں کے ساتھ حملے کیے ہیں، بلکہ ان کے جو ایک IRGC کے کمانڈر تھے جبارین، انہوں نے کل کہا تھا کہ اب تک جو ہم نے ہتھیار استعمال کیا ہے امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، وہ بہت ہی پرانا اور ہتھیار تھا جو کہ ہم نے استعمال کیا۔ ابھی ہم وہ ہتھیار استعمال کرنے والے ہیں جو کہ اسرائیل اور امریکہ پہلی بار دیکھیں گے۔ بہرحال آج صبح بھی تقریباً یہ چھٹا لہر جو ہے وہ ایران کی جانب سے اسرائیل اور امریکی بیسز کے اوپر فائر کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی ہے۔ 27 سے زائد ایران کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ خطے کے اندر جو 27 سے زائد جو ٹھکانے ہیں امریکی فورسز کے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ تل ابیب کے اندر اور حیفا کے اندر، اشکلون کے اندر سمیت مختلف جو شہر ہیں اسرائیل کے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تلنوف جو ایئر بیس ہے اسرائیل کا، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل کی جو فوج کے جو کمانڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور تل ابیب میں دفاعی انڈسٹری ہے، اس کو بھی، اس کمپلیکس کو بھی ایران نے نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے امریکی جو اڈے ہیں، خاص طور پر دوحہ میں، منامہ میں، بحرین اور قطر کے اندر، ان میں مزید حملے کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی کے اندر یعنی UAE کے اندر جو امریکی اور اسرائیل کے جو اثاثے ہیں، خاص طور پر موساد کا جو ایک شیڈو ہیڈ کوارٹر وہاں پر موجود تھا، اس کو اڑا دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ریاستیں ہیں، خاص طور پر جارڈن کے اندر، اس کے علاوہ کویت کے اندر، تو رات بھر ایران کی جانب سے یہ حملے جاری رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک اور جو انتہائی جو طاقتور جو میزائلس ہیں ایران کے، ان کی ایک بیرج جو ہے وہ ابھی ہم فائر کرنے والے ہیں۔ اور وہ جو ہے وہ اس بار جو ہم فائر کریں گے تو وہ اور جو طاقت کا جو توازن ہے اس کو پلٹ دے گا۔ اس کے اوپر بلکہ ٹرمپ نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج جو ہے وہ ایک بڑا طاقتور حملہ کریں گے ایرانی، امریکی اور اسرائیلی فورسز پر، لیکن اگر ایران نے ہمارے اوپر حملہ کیا اپنے طاقتور ارسنلز کے ذریعے تو پھر ہم
اس سے بھی کہیں زیادہ طاقت سے ایران کو جواب دے دیں گے۔ بہرحال ایران کے اندر جو ہے وہ صورتحال اس وقت بھی کام ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں ایرانی قیادت کے حق میں، اور عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس جو کلنگ کی گئی ہے انوسنٹ جو شہریوں کی، اس کا بدلہ لیا جائے۔ تو ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کا ضرور بدلہ لیں گے۔ ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان کا کے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ شہادت میں ملوث جو آیت اللہ خامنہئی کی شہادت میں ملوث جو عناصر ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام اسلامی دنیا کی تاریخ کا اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا، ذمہ داروں کو انجام تک پہنچایا جائے گا، اور امریکہ اور جو اسرائیلی قوتیں ہیں ان کو اس حملے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایران کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے بھی اس حملے کی شدید ترین مذمت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران حملے کے خلاف اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اس کو استعمال بھی کر رہا ہے، اور ایران پر جو امریکہ اور اسرائیل کے جو حملے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ عام شہری مارے گئے، جیسے مناب کے اندر جو سکول کے اوپر پرائمری سکول تھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر جا رہے ہوتے جن کے اوپر حملہ کیا گیا، اور تقریباً 150 کے قریب بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، چھوٹے بچے وہ خون میں غلطاں ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کارروائیاں کی گئی ہیں ان کو ایسے جانے نہیں دیا جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایرانی مندوب نے کہا کہ سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، روس اور چین نے مذمت کی ہے، جس کو ہم سراہتے ہیں، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ ایران پر حملے جو ہے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس وقت صورتحال جو ہے مشرقی وسطیٰ کی گمبھیر ہے۔ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے، لیکن ایران کا رجیم چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کو 4 سے 5 مختلف ٹکڑوں میں ڈس انٹیگریٹ کرنے کا بھی ان کا ایک مقصد ہے، اور اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایرانی قوم ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ویجیلنٹ ہے، اور 1-2 عناصر جو امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ابھی بھی موجود ہیں، ان کے لیے 22 سے زائد جو ایران کے جو شہر ہیں ان پر جو بسیج جو فورسز ہیں جو کہ رائٹس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے دنیا میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، ان کو ڈپلائی کیا گیا ہے، اور اس طرح کے کسی بھی اگر کوئی کارروائی کوئی ان کا جو ساتھی یا ان کا جو امریکہ اور اسرائیل کا جو ایجنٹ وہاں پر اگر باہر نکلا تو اس کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایران کے اندر صورتحال کام ہے، اور شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان شہداء کا ایرانی حکومت جو ہے وہ ایرانی فورسز جو ہے وہ جواب دے دے اور انتقام لے لے، اور انتقام میں سخت کے لیے ایران جو ہے وہ تیار ہے، اور کسی بھی لمحے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو سخت ترین جو میزائل باری ہے وہ ہونے والی ہے، وہ اسرائیل کے اوپر بھی ہونے والی ہے، خطے کے اندر جو امریکی بیسز ہیں ان کے اوپر بھی ہونے والی ہے، اور ریڈ سی اور عربین سی اور انڈین سی کے اندر جو امریکی جو ویسلز ہیں ان کے اوپر بھی ہونے والی ہیں، جس سے بڑا نقصان جو ہے وہ ان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ یہ جو وار ہے یہ ایکسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپنے سرحدوں سے باہر، یعنی ریجنز بھی سرحدوں سے باہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر پڑیں گے، اور اس تمام صورتحال کے اوپر ہماری نظر ہے۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔